الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کٹھیا وقار بادشاہ ہے. میں یونیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ینگ السلام علیکم کوآرڈینیٹر ہوں. میں بیسکلی پاکستان سے ہوں اور یہاں پہ پی ایچ ڈی انٹرنیشنل فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہم آپ سے جو سیریا کی کرنٹ سچویشن سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے اور ترکی گورنمنٹ کے، چونکہ ہمارے جو آرگنائزیشن کے یونین آف دا اسلامک ورلڈ ایک امبریلا آرگنائزیشن سے، ان کی 63 کنٹریز میں 312 ممبر، تو جتنی بھی ہمارے ٹرکش ممبرز ہیں، انٹرنیشنل ممبرز ہیں، ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے، اور ترکی کی گورنمنٹ جتنی خدمات ادا کر رہی ہے ان سویلینز کو بچانے کے لیے، ان کی دیگر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ڈپلومیٹک طریقے سے اور دوسرے ہیومن ریسورس ہیومینیٹیرین ریلیف کے ذریعے اس پہ ہم نظر ڈالیں گے. آج کے لیے ہمارے ساتھ بہت محترم مہمان ہیں ڈاکٹر خاور ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. ڈاکٹر خاور ندیم صاحب بیسکلی سیالکوٹ سے ہیں اور ترکی میں 36 سال سے یہاں پہ قیام پذیر ہیں. ترکی میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ہم پاکستانیوں کا اور دوسری جتنی بھی مظلوم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں. ایک بہت محترم انسان ہے ہمارے. اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج کو سیریا کی سچویشن ان سے سنیں گے کہ وہ کیا سیریا کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. ڈاکٹر صاحب تو آپ بتائیں جی، آپ کو کیا آج کل جو حالات چل رہے امت مسلموں میں اور بیسکلی جو کرنٹ سچویشن ہمارے سیریا میں جو حلب کے تقریباً 15 دن سے جو سچویشن چل رہی ہے
اس کے حوالے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سیرے کی ہسٹری کے حوالے سے اور اس پہ تھوڑی سی بات کرنا مناسب سمجھتے. سیریا کی ہسٹری تو یعنی بہت ہی پرانی، بلاد شام کی ہسٹری تو بہت ہی پرانی ہے، اس پر گفتگو کرنا تو اس کے لیے تو الگ پیریڈ چاہیے. لیکن خاص طور پر یہ جو اس وقت شام کی پرابلم ہے، یہ جو وار سچویشن ہے، یہ جو وہاں پہ مستقل ایک جھگڑا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 6 سال سے یہ اسٹارٹ ہے. اور یہ اصل میں جو عرب بہار، عرب سپرنگ کے نام سے جو شروع ہوئی تھی یونس وغیرہ سے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور اس وقت بھی جو شمیدار لوگ تھے، جب یہ افریقہ تم کنٹری سے شروع ہوا، پھر وہاں سے مصر میں اور انڈیا اور اس طرف شروع ہوا اور سارے عرب کنٹریز میں، گلف میں یہ پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت بھی سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور دنیا میں مغرب میں خاص طور پر اس پر یہ شور ڈالا جا رہا تھا کہ اب وہاں جو ہے وہ ڈیموکریسی آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ جس کنٹری میں گئی، بظاہر تو وہاں ڈیموکریسی آ رہی ہے، لیکن وہاں اتنی زیادہ قتل و غارت گری ہو گئی. آج تو دیکھ لیں کہ لیبیا کیا کنٹری رہ گیا ہے، مصر کا کیا حال ہے، اس طرح دوسرے یمن کا، سارے کنٹری. آپ سب سے آخری ہٹ ہوا تھا یہ شام. اور جب شام میں وہاں یہ ہلچل بچی تھی تو اس وقت ترکی کے صدر طیب اردوغان جو ہے، رجب طیب اردوغان، یہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اور بشار اسد کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے، شام کے ساتھ تعلقات بہت اچھے. تو انہوں نے اس وقت بڑی کوشش کی تھی اس کی وہاں کی گورنمنٹ کو یہ سمجھانے کی، بشار اسد کو خود پرسنلی بھی یہ سمجھانے کی کہ آپ خود ریولیوشنز جو ہیں یہ خود لیں، جو یہ عرب بہار کے نام پر جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ڈیموکریٹک جو ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو خود لیں، پے در پے اس کو اناؤنس کریں کہ ہر 6 مہینے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو آپ خود بخود جو ہے نا اس علاقے میں، اس فکر میں آپ ایک تبدیلی لانے والے ایک ہیرو بن گئے. لیکن رجیم جو شام میں پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، اصل میں یہ سارا یہ شام، عراق، مصر، یہ سارے پہلے عثمانی سلطنت کا نام. 1920 کے بعد تو یہ 1920 کے زمانے میں تو یہ علیحدہ ہو. اور یہ کنٹری جتنے بھی نکلے ہیں، یہ 22 24 25 کنٹری جتنے بھی عثمانی سلطنت کے اندر سے نکلے، یہ ایسے کنٹری ہیں جن پر ان خاندانوں کو انگلش حکومت نے، اس وقت کی برطانیہ نے، فرانس نے، اٹلی نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے ان سب کو ان خاندانوں کو حکومت بنایا. تو یہ کوئی پیچھے سے چلتے ہوئے کوئی سیاسی یعنی ڈیموکریٹک وے سے آئی ہوئی حکومتیں نہیں. تو لہٰذا میں یہ تبدیلی کسی حد تک ضروری بھی تھی، لیکن جس شکل میں یہ آئی اور جس قتل و غارت گری کو ساتھ لے کے آئی، اس سے یہ سارے ملک تباہ ہو گئے. شام کی اس حکومت کو طیب اردوغان نے یہ بڑا سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ اس میں بشار اسد تو جہاں تک ہماری معلومات ہے طیب اردوغان کے قریب کے حلقے سے ہم تک تو خبر ملتی رہی، وہ اس کے لیے کافی حد تک راضی. لیکن اس کی اسمبلی میں، اس کی کیبنٹ میں جو اس کا سلسلہ تھا حکومت کا، اس کے اندر یہ تو بڑے بڑے خاندانوں کی طرف سے حکومت بنائی گئی. وہ جو دوسرے سارے قبائل کے لیڈران تھے وہ نہیں مانتے، تو لہٰذا وہ اس میں ناکام رہا. پھر یہ طیب اردوغان اور بشار اسد کا اس وقت سے بھی آپ کو جھگڑا رہا، یہ ان کو بنانے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اپنا وقت آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ طیب اردوغان نے بھی اس کو ڈیموکریٹک وے کے ساتھ چینج کرنا چاہا. یہ خون خرابہ ہوئے بغیر یہ چیزیں ختم ہو جائے. یہ جتنے کنٹریز میں ہو چکا ہے، اس سے ثابت ہے کہ یہاں بھی یہ ہوگا. تو تم اس کو خود جو ہے نا اسٹیپ لے، اور عوام کی جو ڈیمانڈ اس میں آئے گی، اس ڈیمانڈ کو خود اسٹیپ لینے سے وہ رک جائے گا، تم کا رک جائے گا. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک احمد داؤد اولو اس وقت جو بعد میں وزیر اعظم بنے، اس وقت وہ فارم منسٹر تھے، وہ فارم منسٹر خود بذات خود گئے وہاں. پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ ہم آپ کو ٹیکنوکریٹ جو اپنا ایک گروپ بنا کے دیتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے یہ اسٹیپس کیسے آپ نے لینے، اگر آپ چاہیں تو ہم ہیلپ بھی دینے ہوتی ہے. ناظرین، آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ آج کل پورے پاکستان کے لیے، پورے مسلم کے لیے. ترکی نے اس سچویشن سے پہلے بھی بہت کوشش کی ڈیموکریٹک وے کے ساتھ
جس وقت پرائم منسٹر رجب طیب اردوان تھے، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے کہ رجب طیب اردوان پرائم منسٹر تھے، اور جو ہمارے پریویس پرائم منسٹر تھے احمد داؤد اولو، پروفیسر ڈاکٹر احمد داؤد اولو، اس وقت فارن منسٹر تھے. وہ خود جا کے یہ اس کو ایک ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ حل کرنا چاہتے، جس طرح ہمارے معزز مہمان ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جو فارن افیئرس کو یعنی سمجھنے والی تھی اور خدمات میں ایسی تھی کہ یہ آپ کی ٹیکنیکلی آپ ہیلپ کر دیں گے، کریں آپ ہی، اور اس سلسلے سارے کو جاری رکھیں. لیکن بشار اسد اس میں فیل ہو. وہ اپنے قبائلی لیڈران کو جو ساتھ چل رہے تھے ان کو اس پر منانے میں ناکام رہا، اور ہوا یہ کہ وہاں ہنگامہ آ رہے شروع ہو گئے. پھر 200-400، پھر 1000 2000، پھر 5000 10,000 آدمی مارا گئے. جب یہاں تک بات چل گئی تو طیب اردوان غصہ کھا گیا کہ بھئی دیکھو ہم ہر لحاظ سے تمہارے ملک، اور طیب اردوان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ دوسرے کسی بھی ملک کی نسبت طیب اردوان کے لیے یا ترکی کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ترکی کا 900 کلومیٹر سے زیادہ، 911 یا 920 سمتھنگ کلومیٹر کا بارڈر ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایک مصنوعی بارڈر 1900 کے زمانے میں اسٹارٹ میں یہ بنایا گیا. تو یہ یعنی اس کے دونوں طرف اصل میں ایک ہی آبادی، جس کے اندر یہ ایک لائن بنائی گئی. تو دونوں طرف رشتہ دار ہیں. جیسے ہمارا وہ پشاور کے اوپر جو افغانستان کا بارڈر قریب ہے، دونوں طرف پٹھان آباد ہیں، ایسے ہی اس بارڈر کی دوسری طرف جو اور ادھر جو آبادی ہے وہ آپس میں بہت قربت رکھتے ہیں. ہزار فیملی جو ہیں وہ ان کی آنا جانا ہے. تو یہ آٹومیٹکلی اگر سیریا اور سیریا کا یہ بارڈر سائڈ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ترکی ڈسٹرب ہوتا ہی. تو یہ ڈسٹربینس اتنا لمبا بارڈر جو ہے، اگر یہ سیریا اپنا اگر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے یقیناً ترکی بھی ڈسٹرب. تو ترکی کے اندر یہ ڈسٹربینس نہ آئے، اس کے لیے انہوں نے یعنی زیادہ توجہ دی. ورنہ یہ تو عراق کے مسئلے سے، ورنہ یہ تو لیبیا کے سے دوسرے، لیکن وہ اور چیز ہے. یہاں اپنے گھر کو آگ لگنے کا خطرہ ہو، اور پھر ہوا بھی ایسے. پھر یہ جب بڑھتا گیا جب 50,000 بھی ختم ہو گئے بالکل سچویشن بدل گئی. اب شام میں تو یہ 6 سال پہلے یہ شروع ہوا مسئلہ. حلب اس سے کسی حد تک اس لیے محفوظ رہا کہ حلب کا ارد گرد اہل سنت کی اکثریت، اور وہ لوگ جو بشار اسد کے خلاف یا موجودہ رجیم کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے، ان کا گڑھ اس طرف اس ایریا میں بنا. اور یہ حلب جو شہر ہے یہ شام کا، سوریا کا دوسرا بڑا شہر ہے. شام سٹی کے بعد سیکنڈ بڑا شہر ہے وہ حلب ہے. بڑا تاریخی شہر ہے. اس کا جو قلعہ ہے میں نے خود دیکھا ہے. میں یہ جھگڑا شروع 6 سال سے پہلے، 7 سال یا 8 سال پہلے میں نے وزٹ کیا تھا سیریا، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا. یعنی اس کا وہ تاریخی قلعہ 1222 صدی اسی کا جو اپنا بنا ہوا ہے. اس کے اندر وہ بہت بڑی مسجد جو حلب کے حوالے سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ناظرین میں آپ کو بھی کچھ حلب کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. یہ سیریا کا جو شام ہے، موجودہ جو شام ہے، اس کا سب سے دوسرا بہت بڑا شہر تھا. اس میں تقریباً جو پاپولیشن تھے 2 ملین کی پاپولیشن حلب میں رہ رہی تھی. اور حلب کو کیونکہ ایک ہسٹوریکل پلیس، تاریخ میں ایک ہسٹوریکل، اس کی ایک ہسٹری میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. تو یونیسکو میں اس میں ایک ہمارے پاس ایک فورٹ ہے جو کہ تقریباً 13 سینچری کا ہے. اس کو کھالما فورٹ کہتے ہیں. ہمارے پاس وہاں پہ 12 سینچری کا ایک الو مسجد کے نام سے ایک بہت تاریخی مسجد ہے. اس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ایک ڈیولپ ایک ہسٹوریکل شہر تھا. لیکن بدقسمتی سے 2012 کے بعد یہ ایک وار سچویشن میں چلا گیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب یعنی یہ مسجد کا نام جو ہے نا وہ الو نہیں ہے، یعنی وہ پاکستان والا الو نہ سمجھے، الو کہتے ہیں تو مطلب ہوتا عظیم. ہاں عظیم، جی بالکل. بالکل کیونکہ سلجوقوں کی سابقہ اس وجہ سے جو مسجد بنائی وہ سلجوق حکومت کی. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کورڈ بازار ہے جو یعنی ہم نے کیا
بہرحال جی بالکل بڑا پرسکون ایک شہر تھا. مجھے وہاں بہت سکون ملا, بہت سکون یعنی فیل ہوتا تھا تو ہم وہاں پھرتے ہوئے. وہاں ہمارے یعنی کچھ مزارات ایسے بھی ہیں جن کا شیعہ حضرات کی طرف جو بہت زیادہ ہمارے بھی بڑے ہیں, یعنی ہم لوگوں نے بھی وہ وزٹ کیے. اس کے علاوہ یعنی وہاں کیا وادی بڑی یعنی وہ بہت ایک پرسکون شہر. اور بدقسمتی سے آج کل خون خرابہ کی وجہ سے حلب کے حوالے سے یہ ہے کہ حلب میں جو یہ جو رجیم کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے ان کا ایسا سا گڑھ اس ایریا میں بنا, اور اس کو جب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ترکی کے بارڈر کی طرف لوگوں نے رخ کیا اور وہاں سے بہت ریفیوجیز جو ہیں وہ ادھر آنا شروع ہوئے اپنا ترکی, تو یہ آٹومیٹکلی یہ ایریا جو ہے نا یہ ترکی کے لیے مسئلہ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ, اور ترکی نے اس لیے بارڈر کھولا اور بارڈر کے اس طرف کو جو ہے نا انہوں نے اپنا کیمپس بنائے, بہت شاندار قسم کے کیمپس وزٹ کیے جائے نا تو آپ نے تو خود بھی دیکھا ہے. میں خود گیا ہوا تھا. یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ ویسے وہاں پہ چوکیاں لگا دی, بہت زبردست قسم کے آرگنائز کیمپ ہیں جن کے اندر سکولنگ بھی ہے, مسجد بھی ہے, ٹی وی لانچ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ وہاں بچوں کے لیے پارک بنائے گئے. بہرحال یہ حلب میں ایک پھر اس زمانے میں 4 سال تقریباً پہلے جب یہ مسئلہ بہت زیادہ کھڑا ہو تو اس وقت ترکی حکومت نے یہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن میں اس کی کال کی تھی اور اس کے لیے کوشش کی تھی کہ یہ جو لوگ جو ڈسٹرب ہیں اور جو وہاں تبدیلی چاہتے ہیں ان کی بھی آواز ہو. ٹھیک ہے وہاں ایک رجیم موجود ہے, وہاں ایک حکومت موجود ہے, لیکن اس حکومت کے خلاف اب اتنے زیادہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں تو اس وقت تک تقریباً 1 لاکھ انسان قتل ہو. 1 لاکھ انسان مارا گیا ہے, تو اس کا مطلب کہ اب اس حکومت کی یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ مشروع ہے کہ نہیں, یعنی اس کی مشروعیت پر یہ کوشچن ہو گیا کہ یہ حکومت رہنی چاہیے کہ نہیں. تو اس پر انہوں نے ایک ترکی کے اندر لیکن وہاں کے ریفیوجیز کے جو گروپس آئے ہوئے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر کیا اور اس کو ازگر سوریہ اور دوسرے ترکش میں کہا جاتا ہے کہ آزاد شام, آزاد سیرین فری سیرین آرمی کے نام سے ایک گروپ بنایا اور اس کو انہوں نے انٹرنیشنلی ایکسپٹ کروانے کی کوشش کی. اس کے لیے یورپ کے اندر کئی میٹنگز ہوئی, یونائٹڈ نیشن میں میٹنگ ہوئی, اس کے لیے عرب لیگ کے اندر میٹنگز کی گئی. یورپ والوں نے اس کو ایک طرف سے یس کیا اور ایک طرف سے ہیلپ کرنے یہ ہونا چاہیے اور دوسری طرف سے اس کی ہیلپ. تو یہ چلتے چلتے ایک شکل تو بن گئی اور لہذا یہ فری سیریا, آزاد سیریا فوج جو ہے یہ حلب اور اس کے ارد گرد انہوں نے کافی سارا علاقہ جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا جس سے اس ایریا میں تھوڑا سا امن آ گیا. لیکن بعد میں یعنی دوسری جو ہے اس زمانے میں طیب اردوان نے ایک رائے دی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کہ سیریا کے اندر ترکی کے بارڈر کی طرف لیکن سیریا کے اندر ایک نو فلائی زون جو ہے وہ بنایا جائے جس کی تقریباً 30 سے 50 کلومیٹر ڈیپتھ تھی اور تقریباً اس کی 200-300 کلومیٹر کی لینتھ تھی. تو یہ ایک ایریا جو ہے نا اور سیریا سے جو ڈسٹرب ایریا سے نکلنے والے عوام ہیں سیویلینز ہیں ان کو وہاں کیمپنگ کی جائے اور ان کیمپ وہاں آبادی وہاں سیٹل کی جائے اور ان کے وہاں سیٹل تاکہ یہ اپنے ہی ملک میں رہیں اور اپنے ہی ملک میں کے ساتھ منسلک رہیں اور اس کی آزادی کے لیے بھی خود ہی کوشش کریں. اب ان کو وہاں جو ہے نا سیویلینز کو کیمپ بنا کے وہاں رکھتے. تو یہ فری اپنا نو فلائی زون جو ہے اس پر امریکہ اور ان کے ساتھ کچھ پرابلم رہی. کبھی انہوں نے یس کیا اور کبھی انہوں نے کچھ یعنی اس پر بھی بالکل ان کی دگلی پالیسی جیسے آپ نے لفظ کیا وہ بالکل سامنے آئی. ایک طرف سے وہ کہتے ہاں یہ بہت بہترین آئیڈیا ہے لیکن اس پر غور کرنے کی اور پھر کچھ نہ کچھ کوشچن لے کے آ جاتے تھے جس سے وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. یہ کئی سال ہی تقریباً 3 سال اس پر
تھی اور یہ نہیں بنی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی ریجن میں جو تھوڑی سی جو وہاں سے جو آبادی بھاگ رہی تھی اس میں مینلی تو عرب ہی تھے, اس میں کچھ ترک تھے, ترکی نسل ترکمین تھے, اور کچھ کرد آبادی جو اردو کے جو دیہات تھے وہ تھے. تو یہ ہر طرح کی ہی آبادی درشن. لیکن اس کے بعد یہ ایک دم یہ چیز سمجھے کہ PYD کے نام سے ایک گروپ کردوں کا آرم گروپ ملٹری گروپ, یہ گروپ ڈائریکٹلی اس کو امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ہمارے متفق ہے, یعنی ہماری طرف سے یہ ہم ان کو ٹھیک یہ ٹیررسٹ نہیں ہے, اور ان کو ہم امریکہ نے فلم کھلا سپورٹ. اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ ترکی کے مخالف طرف سیریا شام کے اندر ترکی کے بارڈر کے قریب کے ایک ایریا میں جہاں کردی آبادی کا اس ایریا میں یہ سیٹل ہونے شروع ہوئے, اور اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ترکی کے اندر بھی کردی آبادی جس میں ایک PKK کے نام سے ٹیررسٹ گروپ ہے جس کے ساتھ پچھلے 1984 سے 30 سال سے ترکی کا جو مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ اس ترکی کو اس میں یہ خطرہ تھا کہ دونوں طرف یہ ہو گئے. تو جو ان کا ایک نعرہ ہے کہ پاکستان بنانے کا اور ایک علیحدہ یعنی یہاں سے اسی پہ کوشش کر رہے تھے تاکہ ترکی کو بھی توڑا جائے, اس کا بھی کچھ حصہ سیریا کا کچھ حصہ لے کے کوئی کردستان کچھ عراق کا حصہ بنا کے کردوں کے ایک دوسرے وہی طرح ڈیوائڈ اس کو ڈیوائڈ کر کے لہذا یہ ترکی کو توڑنے کے لیے ایک سازش کرنے کے لیے. اور امریکہ نے امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر کے اندر یا ترکی کے اندر جو PKK کے نام سے وہ ٹیررسٹ ہے, لیکن یہ PYD کا جو گروپ ہے سیریا کے اندر یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. ادھر سے ترکی حکومت نے صاف اناؤنس کر دیا کہ نہیں یہ ایک ہی گروپ کے دو حصے ہیں, یہ ٹرکش فریکشن ہے وہ اس کا سیریم, تو یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو اس پر امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ آہستہ آہستہ گڑبڑ ہوگی. پھر امریکہ نے جو اسلحہ دیا تھا PYD کو اس میں سے کافی سارا ترکی کے اندر PKK کے ہاتھ میں جب پکڑا گیا تو انہوں نے جب امریکہ سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے وہ لوگوں نے بیچ دیا ہوگا دے دیا ہوگا, لیکن یہ وہ پھر نہیں مانے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جو نہر فرات ہے جو شام کے اندر سے چلتی ہوئی ترکی میں آتی ہے تک جاتی ہے, دریائے فرات کے مشرق تک ہم PYD کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر دریائے فرات کراس کر کے سیریا کے مغرب والے حصے میں اگر آیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں آنے سے یہ جو کردستان کا مسئلہ جو ہے نا تو لیکن امریکہ نے اس میں یہ ڈسٹربنس کی کہ امریکہ نے وہاں بھی مدد کی اور اپنا PYD جو ہے نا اس کو آہستہ 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 یعنی آنے کی راستہ کھولا. اس پر پھر طیب ایردوان نے ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا تھا, یعنی اس پر واقعی ڈپلومیٹک کرائسس شروع ہو گئی. اسی سے امریکہ کی اور ترکی کا سچویشن کی اور بھی خراب ہو گئی تھی. تو بیسک جو ایشو یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتا رہے ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ جو ڈپلومیٹک کرائسس ہے نا مین مسئلہ یہی ہے کہ امریکہ PYD کو اس بارڈر پر سیٹل کرنا چاہتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو دریائے فرات کے مشرق میں تو آپ کر سکتے ہیں, مغرب میں اگر آیا تو ہم ماریں گے. اور وہ مغرب میں آ گیا اور امریکن فورس کے ساتھ آیا, تو انہوں نے اپنے ادھر گنے لگا کے تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ شوٹ کر دیا. تو یہ کوئی تقریباً 6-8 مہینے پہلے سے یہ واقعہ شروع ہے. تو اس پر امریکہ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ان کے مسائل کھڑے ہو گئے. اس پر جو ہے ترکی کو جب یہ خطرہ نظر آیا کہ ہمارے حالات یورپ اور امریکہ کے ساتھ سیریا کے مسائل میں خراب ہوئیں گے, تو اس نے آٹومیٹکلی جو ہے نا رشیا کے ساتھ لیکن اس دوران رشیا کا جو اس میں کردار ہے وہ بھی بڑا عجیب گنونا سا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رشیا جو ہے وہ بشار اسد کے ساتھ جو سیرین رجیم ہے اس کے ساتھ مل کے بالکل بمباری میں سب سے آگے وہ, لیکن ان کے تو اور بھی ہمارے ساتھ ترکی کے ساتھ مسائل جو F-16 کو ان کا بتایا گیا تھا وہ بھی کرائسس اصل میں F-16 وہ بھی سیریا کی وجہ سے تھا نا, وہ تو الگ ایک ایشو ہے. اس کو ہم ویسے اگر نہ کہ سیریا پر ہم فوکس کریں. اصل میں F-16 کا جو مسئلہ تھا نا وہ تھوڑا سا اس کو بات کی جا سکتی ہے کہ F-16 کا جو مسئلہ تھا ٹھیک ہے F-16 پہ وقتاً فلائی
اپنی ہوائی علاقے میں آ جاتے تھے، تو اس کو ایک کو شوٹ کر دیا گیا. اس میں بھی ایک سازش تھی جو آخری زمانوں میں آگے کھل گئی کہ ایک ایسا گروہ جو رشیا کے ساتھ ترکی کے حالات خراب کرنا چاہتا تھا، اس کے اشارے پہ وہ اس کو سنبھال لیا گیا. اور طیب اردوان نے بعد میں رابطہ کر کے یعنی ساتھ حالات کر لیے رشیا کے ساتھ. اور اب جو شام کے اندر وہ خاص طور پر حلب 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا اس دوران. حلب کا مغربی حصہ جو ہے وہ رجیم کے یعنی حکومت کے فوجیوں کے اختیار میں تھا، اور حلب کا آدھا حلب جو مشرقی حصہ تھا وہ جی ان کے پاس تھا. اور اس میں یعنی اس کو واپس رجیم حاصل نہیں کر پاتی، بلکہ زیادہ بڑا حصہ جو نا فری سیرین آرمی کے پاس سب سے زیادہ حصہ تھا وہی جی. لیکن اس کو جب سیریا کی آرمی جب کبھی قریب آتی تھی تو وہ بات تھا. اب ہوا یہ ہے کہ اس نے پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ رشیا سے اب رشین جو فائٹرز تھے طیارے تھے وہ مستقل آ کے بمباری کرتے تھے، اور ان کی بمباری سے جو رستہ کھلتا تھا اس پر سیرین آرمی بدقسمت صرف رشیا سے تو نہیں، شیعہ کا جو پورا گروپ بنایا گیا نا وہ بھی اس کو بنا کے پورا شیعہ رجیم بھی اس کو ان کے ساتھ جو ایران کی طرف سے آج اس میں یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کا رول ہے نا وہ اصل میں اس شکل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایران نے اس کو یعنی یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس ایریا میں کم از کم ایران نے ٹوٹلی اس کو ایک مذہبی یعنی اسلامی نہیں مذہبی ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حرکت کی ہے. اس نے شیعہ کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل حالانکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ شیعہ گورنمنٹ تھوڑی ہے. شیعہ گورنمنٹ جو سیریا کی گورنمنٹ اسد کی گورنمنٹ جو ہے وہ اصل میں نصیری ہے. نصیری کیا ہے؟ نصیری جو ہے وہ شیعہ کی ایک ایسی برانچ ہے، شیعہ سے آگے علوی ہے، علوی سے آگے پھر اس کے علوی کے اندر سے بھی ایک برانچ ایسی ہے جس کو شیعہ فقیہ خود نہیں مسلمان بنتے، لیکن کیونکہ اسلام کے ساتھ جو ان کا ٹچ ہے وہ وایا شیعہ ہی آتا ہے، تو وہاں شیعہ نے اس کو اپنے ان کے شیعہ کے علماء سے پوچھے تو وہ شاید اس کو رد کر دیں، لیکن وہاں یہ جو سیاسی اعتبار سے اس ملک میں ان کا ہاتھ جو ایران کا قائم رہ سکتا تھا وہ ان کے ذریعے رہ سکتا تھا، لہٰذا سیاسی اعتبار انہوں نے اس کو گلے لگایا اور اس کا ساتھ دیا. اس میں لبنان سے حزب اللہ، ایران سے اور عراق سے شیعہ، حتیٰ کہ اس میں تو وہاں جانے آنے والے جو ہے نا وہ افغانستان اور پاکستان سے بھی کبھی نام لیتے ہیں، وہاں پائے جاتے ہیں شیعہ گروپس میں موجود ہیں. وہ اللہ ہی بتا ہے، مجھے ڈائریکٹ نہیں پتا، لیکن وہاں سے جانے والے میں صبح بھی ایک دوست سے ملاقات کرتا ہے جو ریحان علی میں وہاں ریلیف کا کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے افغانستان سے یعنی دنیا کے شیعہ گروپ جو ہے نا وہ ان کو وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنے کی بجائے شیعہ اور سنی اور یہ فساد اور لے جانا ایران پر. باقی تو وہاں رجیم کا سیاست کا مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو مدد دے گئے. تو اس وقت وہاں اصل میں ایک مغربی پورشن امریکہ کی کچھ اپنے مقاصد ہیں. رشیا جو ہے وہ شام میں، رشیا اصل میں مڈل ایسٹ میں یہ گلف میں ہاٹ واٹر تک پہنچنے میں جو ناکام رہا ہے پہلے، اس کے لیے بہت بڑا چانس ہے. لہذا رشیا پوری فورس کے ساتھ وہاں سیٹ ہونے لگے، اور وہ اس کو ضرورت پڑے گی وہ ایک طرف سے ترکی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن کس حد تک اگر وہ ترکی اس کو کہے کہ یہاں اس طرح بات کرو تو کوئی بات نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو وہاں سے وہ ایک دوسری طرف سے اپنا سیرین رجیم کے ساتھ چلتا ہے، تیسری طرف سے وہ یعنی اس کو بہرحال اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے. وہ عراق میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو پایا تھا، لیبیا میں داخل نہیں ہو پایا تھا، دوسرے یہ اس میں وہ آگے آ گیا. تو میرے یعنی مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ناظرین، آپ کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سیریا کی ہسٹری کے حوالے سے آپ کو پورے تفصیلاً آپ کو بتایا کہ کس طرح سیریا کی جو سچویشن کیا تھی، ابھی کرنٹ جو سچویشن کیا ہے، کون سے گیم کھیل رہے تھے، جس طرح آپ کو جو ایک پکچر ہے وہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ کس طرح کون سے فیکٹر تھے، رشیا، ایران، امریکہ،
ادھر پے دے سیرین فری آرمی، ان کا جو مفادات کا جو انٹرنیشنل مفادات کا جو گیم چل رہا ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا. ابھی ہم چلتے ہیں کہ آج کل کا جو سچویشن ہے، کرنٹ جو 2 ہفتے کا جو سچویشن ہے، جس میں رجیم کی طرف سے، جو کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے رشیا کی بمباری کی مدد سے اور جو شیعہ گروپ بنا کے انہوں نے جو موجودہ سیرین فری آرمی کے ساتھ جو حلب تھا اس پہ قبضہ کر کے جو ظلم و ستم کیا ہوا ہے، جس کے حوالے سے ترکی حکومت کا جو رول ہے اور جتنی بھی انسانی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ان کے رول کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب تو آپ ابھی اس پتہ جو سچویشن تو آپ نے آلریڈی کلیئر کر دیا کہ یہ جو سچویشن تھی پوری جو گیم کھیلی جا رہی تھی، ترکی کا 6 سال سے پہلے کا کیا رول تھا، اب کیا جو ترکی کا آج کل جو ڈپلومیٹک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو حلب میں جو شام کا جو علاقہ الیپو حلب جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے بہت بمباری کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم اس پہ ہم آتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی یہ بات بتا دیں کہ یہ سارے شام سے جو منتقل ہوئے ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ سے کراس کر 30 لاکھ جو ہیں وہ شام سے ترکی میں موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارے استنبول سٹی میں، یعنی یہ حالانکہ وہاں سے بہت دور ہے لیکن سب سے بڑا شہر یہ ہے. تو 5 لاکھ کے قریب یہاں ہے، اور یہ 30 لاکھ جو ہیں یہ آہستہ سے پہلے 2-3 سال سے شروع ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی، تو ان کو سنبھالنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں اس کے لیے صرف یہ بارڈر کھول کے چھوڑ نہیں دیا گیا ہوا کہ آپ ٹھیک ادھر آ جائیں اور جہاں ملتا رہیں، یہ نہیں، اور نہ ہی سارے کیمپوں میں رہ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے لیے دنیا میں کسی بھی جگہ کیمپ نہیں ہے جو اتنی بڑی 3 ملین کی آبادی کو جو کیمپوں میں رکھنا، تو یہ تقریباً یعنی 3-4 لاکھ کے قریب یا 5 لاکھ سے کم ہے یہ جو کیمپوں میں 3-4 لاکھ کے قریب ہے جو فگر ہے ہمارے پاس OIC کا تقریباً 5,50,000 5,50,000 کے قریب لوگ اس میں رہ رہے کیمپس میں رہ رہے، جس کا ہم نے خود بھی وزٹ کیا جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اور جتنی بھی آپ کو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو کرنٹ ترکی میں تقریباً 4 سال سے جب یہ کرائسس سٹارٹ ہو گئے اس میں 3 ملین کی جو سیرین ریفیوجیز تھے وہ شفٹ ہو گئے. ترکی نے صرف بارڈر نہیں کھولا تھا کہ آپ آ جائیں بس جہاں پہ رہے نہیں، ان کے لیے جتنی بھی، لیکن 3 ملین لوگوں کو کیمپ میں رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. اس وجہ سے یہ ناممکن چیز ہے، یہ ناممکن ہے، کسی بھی دنیا میں ہوا ہی نہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے. یعنی 3 ملین 30 لاکھ کی آبادی کو ایک جگہ اکٹھا رکھیں اور ان کو ایک قانون میں کیمپوں میں رکھتے اور ان کو یعنی ان کے لیے ان کے دیکھیں اس آبادی کے اپنی پرابلمس ہیں. بالکل لینگویج کے مسائل ہیں، کلچر کے پرابلم ہیں. دیکھیں ان کے بچے تو ان کو اگر ان کو کیمپوں میں 5-10 سال رکھ دیں تو وہ 10 اتنی بڑی نسلیں جو ہے نا وہ تعلیم کے بغیر بالکل یہ تعلیم کی سچویشن تو ہے لیکن اتنا صرف سکولز کے حوالے ابھی یہ پھر وہ لوگ ہیں جو وہ خود سارے کے سارے بیٹھ کے شام تک وہ جو کیمپوں میں آنے والا کھانا ہے وہ کھانے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ خود کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ آبادی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کتنے سال بیٹھ سکتی ہے، یہ چند مہینوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسے یہ ان کے لیے راستہ کھولا گیا. یہ شہروں میں اب اس وقت 23 یعنی 81 جو بڑے شہر کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے 23 شہروں میں زیادہ آبادی موجود ہے، اور ان کے لیے ہر طرح کی چیز سوچی جا رہی ہے. ان کے لیے میڈیکل کے لیے حوالے سے میڈیکل کا جو شعبہ ہے ہمارا وہ سارا، یہ نہیں کہ ان کے لیے کھولا گا ہاسپٹل میں ان کو کیسے رجسٹر کرنا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کیسے چلنی ہے، اسکولنگ جو ان کے بچے ہیں. تو دیکھیں جو لاسٹ فگرز ہیں اس میں یہ ہے کہ سیرین ریفیوجیز کے 57% بچے جو ہیں وہ اس سال اسکولوں میں نظر آ رہے ہیں. 57%. پچھلے سال یہ یعنی 30% کے قریب. تو کیونکہ وہ بچے ٹرکش لینگویج نہیں جانتے، وہ جو 10 سال کا بچہ یہاں آ گیا ہے وہ عربی لینگویج میں کرتا تھا، اب وہ کیا. تو اس کے لیے اس وقت اس سال جو یہ 12 دسمبر کو جو آن ڈیوٹی شفٹ کیے گئے ہیں ٹیچر، ان میں 4200 ایسا ٹیچر ہے جو فارنرز کو ٹرکش لینگویج سکھانے کے لیے
تیار کیا گیا. جی جی بالکل. اور اس دسمبر کے مہینے 12 دسمبر کو ان کو 23 سٹیز میں پھیلا دیا. اس وقت جو ہے اسٹوڈنٹس جو بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے 1,61,000 کے قریب بچہ جو ہے وہ ترکی کے نارمل اسکولز میں جا رہا ہے. وہ جو ترکوں کے ساتھ چل سکتے تھے جن کی ترکمین ہیں یا جن کی ترکمان میں اپنی پوزیشن ہو گیا, یہ پچھلے سال بہت کم تھے. اس سال 1,60,000 کلاس کر. اس کے علاوہ یعنی تقریباً 2,90,000 کے قریب وہ بچے ہیں جو ترکی اسکولوں میں نہیں چل سکتے. ان کے لیے ٹیمپرری اسکولز بنائے گئے ہیں 23 سٹیز میں, جن کی تعداد 425 ہے. 425 جو ہے نا وہ اسکول بنائے گئے ہیں. سیکنڈ شفٹ کا انہوں نے نظام کیا. فرسٹ شفٹ میں ہم ترکی نارمل اسکول بلڈنگ میں صبح سے شام تو دوپہر کے بعد شام کی شفٹ میں ان کو کیونکہ یہ نسل کئی سال چلے تو یہ ایجوکیشن کے بغیر رہ گئی. تو اس کو اور زیادہ بڑھانے کی وہ بھی کوشش کرتا کہ یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ان کی اکثریت پرائیویٹ اسکول کی ہے. بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے مڈل میں آتا ہے تو مڈل کی جو اپنا مڈل پرائمری اسکول میں یہ 90% کے قریب ہے سیرین بچے جو ریفیوجیز ہیں 90% بچے جو ہے نا وہ. لیکن مڈل اسکول میں جب یہ آتے ہیں تو یہ 67% رہ جاتے. کیوں وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا, تو انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بتانے کے لیے ادھر ادھر کام. اور ہائی اسکول میں جب جاتے ہیں تو یہ تعداد اور بھی کم بہت تھوڑی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بڑے ہو گئے اور وہ ادھر ادھر کاموں میں لگتے ہیں. تو اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ان کی ایجوکیشن خراب نہیں ہونی چاہیے. کل کو انہوں نے اپنے نسل کو سنبھالنا. یعنی ترکی کا جو یہ شعبے ہیں ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, یعنی یہ سب کے اندر جو منسٹریز کے اندر ان کے لیے اکثر کے اندر جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں, شعبے بنائے گئے ہیں جو مستقل میٹنگ کر کے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر نئی نئی چیزیں سامنے لا رہے ہیں. یہ اب آخری جو 15-20 دن سے جو سچویشن چل رہی ہے کہ حلب کو جب شام کے سیریا کے اپنے طیاروں نے اور رشین طیاروں نے اور ایرانی یعنی مریض نے تو اتنا گھیرا اس پوزیشن میں چلے گئی کہ وہاں ایڈ جو باہر سے جا رہی تھی وہ کئی مہینے پہلے جو ہے بند کر وہ اس طرح سے بلاک راستے, کیونکہ اس کو چاروں طرف سے ہماری ترکی کی سب سے بڑی NGO ہے IHH, اس کی طرف سے صرف حلب کے اندر 3 فیکٹریاں یہ روٹی کی بنائی گئی تھی جو تقریباً 2 ملین کے قریب ڈیلی جو ہے نا وہ جو ان کی ایکمیک جس کو یہ کہتے ہیں روٹی کہہ رہے ہیں آپ پاکستانی میں روٹی ان کے لیے, کیونکہ وہ بریڈ وہ بھی یعنی ہمارے جو خیرات فاؤنڈیشن ہے IHH ہے ترک اضلاع ہے یعنی میں سال کا اس میں بہت ساری میں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں 2 ملین کے قریب صرف وہ روٹی بنا, لیکن وہ بھی ہٹ ہو گئی. بالکل بدقسمتی اس کو بھی ہٹ. ہاسپٹل جو تھے حلب کے اندر وہ بھی ہٹ ہو گئے اور لاسٹ ہاسپٹل جو ہے نا وہ 20 دن پہلے جو ہٹ ہوا اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں وہ میڈیکل کیئر دی جا سکے. تو ایسی سچویشن میں اب یہ پوزیشن بن گئی تھی تقریباً 2-3 مہینے سے رستے بلاک تھے ایڈ نہیں چل رہی, یون کی ایڈ بھی نہیں جا رہی. ترکی کے اندر سے یہ ہو سکتا ہے کہ 100 کے قریب جو ہے نا چھوٹی بڑی NGOs یہ اس میں ہیلپ میں ملوث ہیں. اب مجھے کا تو نہیں پتا لیکن بڑی بڑی جیسے چلنے کا آپ نے بھی جس طرح ہمارا جو گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشن آفاق, جس طرح ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرگنائزیشن ترک اضلاع یعنی ٹرکش ریڈ کریسنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کے حوالے سے جو یہاں کے بڑی NGOs IHH ہو گیا, جان سو ہو گیا, خیرات فاؤنڈیشن, بشیر درنیک, صدقہ تاش, دا ورلڈ وائڈ ڈاکٹرز, جتنے بھی ممبر ہیں یہاں کے وہ NGOs کے ساتھ میں سینئر NGOs بھی جو ہمارے سینئر NGOs سے ان کے ساتھ جو یہاں کے 3 ملین لوگ آئے ہوئے ریفیوجی انہوں نے بھی اپنے NGOs بنائی ہوئی کیونکہ ان کا یہی بس ان کی ہیلپ لے کے جتنے بھی تقریباً 100 سے زیادہ NGOs وہاں پہ کام کرتے ہیں. یعنی یہ بڑی بڑی NGOs اصل میں چھوٹی NGOs جو ہوتی ہیں نا وہ شروع کرتے ہیں مل کے تو بڑی NGOs کے امبریلا ہو جاتی ہے. تو 3-4 بڑی NGOs ہے نا اس کے نیچے جیسا سب سے بڑی IHH جو ہے میں اس کی تھوڑا سا اس وقت جو
حلب جب بالکل ہو گیا اور اوپر سے بمبنگ سے، تو پھر بیچ میں صرف کچھ رپورٹس یہ تھی کہ 6 کلومیٹر اسکوائر کے اندر یعنی 1,00,000-2 لاکھ انسان پھنسا ہوا ہے. بالکل تقریباً 1.5 لاکھ کی. جی تو یہ پھر آہستہ سے یہ اور کم ہوتا گیا. پھر آخر میں اس پر جو ڈپلومیٹک جو اپنا ڈپلومیسی فارم نے جو ہمارے ٹرکش فارن منسٹر جو اس پر محنت کی، تو اس میں یہ سامنے آیا کہ جب تک ایران سے بات نہ ہو، رشیا سے بات نہ ہو، یہ سیریا سے نہیں لیے جا سکتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس لیے رستہ. تو آئی ایچ ایچ ہماری فاؤنڈیشن نے یہ جو ہے اس نے ایک کمپین چلائی جس کا نام تھا کہ حلب کے لیے رستہ کھولو. اس پر 1000 جو لوگ تیار ہوئے اور اپنی اپنی گاڑیوں پر ایک ریلی بنائی. استنبول سے شروع کر کے یہ استنبول، سکاریا، اس کے بعد کونیا، انقرہ، ملاطیا، کارمل سے غازی انتب گزرتی ہوئی یہ بارڈر لائن تک چلی گئی. اور 1000 لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہاں پہ ریحانلی سٹی چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اور وہاں ان این جی اوز نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹرکش گورنمنٹ جو رستہ کھولا، جو اپنا ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ جو مل کے جو اپنا کیا. اس کے بعد وہ کونوائی نے جا کے وہاں سے جو ہے وہ جو اس وقت پھنسی ہوئی قوم سے 1000 لوگ ان کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست. اس میں ترکی جو ہلال احمر ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، آئی ایس ایس کا رول ہے، دوسری این جی او کا رول ہے. اور مینلی یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹرکش گورنمنٹ کے امبریلا کے اندر کام کر رہی ہیں اور ٹرکش گورنمنٹ ہی سارا کام کروا رہی ہے. تقریباً 200 کے قریب بسز جو ہے ٹرکش گورنمنٹ نے وہ ریفیوجیز کے لیے دی ہیں، جو حلب کے ڈیزاسٹر ایریا کے اندر تک جتنی وہ اپنا جا سکے جاتی ہیں. وہاں ایک میدان بنایا گیا ہو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ شام کے دوسرے بعض علاقوں میں، مثلاً ایک اور علاقہ ہے جس میں فوا ایک سٹی ہے، چھوٹا سٹی ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کا نام میرے دل میں، وہ اس پہ شیعہ آبادی زیادہ ہے. تو یہ فری جو آرمی ہے اس سے وہ ایریا بھی گھیرا ہوا تھا. اب ایران کے ساتھ یعنی شیعہ کے ساتھ ایران سے یہ بھی ڈیبیٹ ہے. اب ایران اس کا رستہ حلب کا رستہ نہیں ہوگا کہ وہاں شیعہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں کھلیں گے یہ نہیں. اس کے لیے بھی ڈپلومیسی اور اس کے لیے پھر یہ کیا کہ ادھر سے اب دونوں طرف سے وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان، یعنی ادھر سے ٹھیک ہے وہ 100 ادھر سے چھوڑ رہے ہیں، 300 ادھر سے نکل رہے ہیں، وہ آبادی کی ریشو بنا کے. تو اس طرح سے یہ ڈپلومیسی بھی ساتھ سکتا ہے. آج رات تک بلکہ کل شام تک جو تھا نا وہ گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ 37,500 ریفیوجیز ہم نے لے لیے. تو آئی ایچ ایچ کے آفس میں صبح گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ 20 سے 25,000 کا اندر ہے. تو یعنی اس کا مطلب کہ یہ ابھی ان کا کہنا تھا کہ 20-25,000 اور وہاں سے نکلیں گے. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالی ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندازہ یہ ہے 20 سے 30,000 اور اندر انسان ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یہاں تھوڑی سی میں یہ بات پہلے کمپلیٹ کر لوں. یہ جو ابھی آئے ہیں ان کے متعلق وہاں ہمارا گروپ بھی کھڑا ہے. یہ ادلب جو سٹی ہے اس کے اندر سیریا کے اندر ان لوگوں کو ترکی کے اندر نہیں لایا جا رہا. ان کے ساتھ ایگریمنٹ اس طرح سے کیا گیا کہ ان کو حلب سے نکالا جاتا ہے اور ادلب اور ایریا جو سیریا کے اندر ہی لیکن ترکی کے بارڈر کے ساتھ ہے اس ایریا میں جو ہے نا ابھی یعنی کیمپ بنائے جا رہے ہیں. آج آئی ایچ ایچ کے آفس سے جو تقریباً 100 ایکڑ کے قریب ایک جگہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنی مینجمنٹ بولے تو تقریباً 100 ایکڑ بنے گا. وہ 100 ایکڑ یا 150 ایکڑ کے قریب وہ ایک جگہ ہے جو ابھی یہ اس میں ایک نیا کیمپ ہے جس میں سے 30,000 جو ہے نا وہ آبادی شٹل ہو سکتی ہے. اور جو زخمی ہیں، جو زیادہ پرابلم والے لوگ ہیں، ان کو ترکی بارڈر کے اندر ادھر والے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے جو فوڈ پیکٹس بنے ہوئے فوراً جب ان کو دیے تو وہ فوراً کھانا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں کھانے کی کچھ نہیں رہا، پینے کا پانی کچھ نہیں رہا ہوا تھا. بجلی وہاں بالکل اڑ چکی تھی، سارا وہ گیس یہ وہ وغیرہ، بلکہ روٹی پکانے والی جو تندور ٹائپ جو جگہ وہ ہٹ ہو چکے ہیں، بازار ہٹ ہو چکے ہیں.
تو اس لیے وہاں اس وقت جو وہاں سے آتے ہیں ان کے لیے گرم کپڑے یا سخت سردی کا زمانہ ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو یہ کپڑوں سے لے کر کھانے سے لے کر میڈیکل کے گروپ وغیرہ ہر طرح کا گروپ جو ہے نا وہاں ایکٹیولی موجود ہے جو ان کو ریسیو کر رہا ہے. اور پہلے جو اندر ادھر کے جو کیمپس بنائے گئے ہیں اور جن میں جن کو ادھر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب ان کے مطلب ڈیسیژن ہوگا کہ یہ سارے کیے جائیں یا نہیں. ہر رات کو طیب ایردوان کا جو آخری میسج تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو حلب کو ترکی میں ترکی شفٹ کر لیا جائے گا. میں پہلے یہ تو کیا حلب کو ملانا چاہ رہا، پھر میں نے غور سے ساری پڑھی تو حلب کے ساری کی ساری آبادی اس نے یہاں تک کہا کہ حلب کی ساری آبادی چاہیے 3 ملین ہی کیوں نہ ہو، یعنی 30 لاکھ بھی ہو تو ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو ادھر شفٹ کر لیں گے. تو حلب کی آبادی ارد گرد سے بھاگے ہوئے لوگوں کی وجہ سے جنگ کے دوران ایک زمانے میں بڑھ گئی، 2 ملین سے 3 ملین ہو گئی، 2 ملین کی تقریباً آبادی تھی، جو کہ 3 ملین تک چلی گئی تھی. شروع میں جب حلب بھی محفوظ تھا اور ادھر ادھر سے بھاگ جاتے تو وہ یعنی اس شکل میں ترکی حکومت اپنا سیاسی اعتبار سے بھی ڈپلومیسی کے اعتبار سے بھی، اور اب تک اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 6 سال میں یا 4 سال میں کم از کم جو ہے اس وقت تک مور دین $20 بلین جو ہے جی بالکل یہ فگر ریکارڈڈ فگر جو خرچ ہو چکی ہے، یعنی اتنی بڑی یہ رقم ہے کہ بعض ملکوں کے جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں قرضے اتنے بڑے جتنے قرضے ہیں اتنی بڑی رقم بجٹ سے ان کے جو ایئرلی بجٹ سے زیادہ اس کا خرچ کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کوشچن آتا ہے پاکستان سے مجھے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ یورپ والے بند کرتے ہیں، تو 1 سال پہلے تک تو 400 سم تھنگ $بلین جو تھا نا، ملین ناٹ بلین، جب 12-14 بلین ڈالر خرچ تھا اس وقت وہاں سے 400 سم تھنگ بلین ڈالر کی طرح ایڈ ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی. یہ پھر پچھلے سال ایگریمنٹ ہوا تھا جب 3 بلین یورو، جی پچھلے سال ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا کہ ترکی نے ایک وقت وہ آیا جب ترکی نے یہاں سنبھالنا بھی مشکل ہوا اور یہ جو ریفیوجیز تھے نا یہ بھی سیٹل ہونے کے لیے ان میں سے بہت سارے یورپ جانا تو انہوں نے بارڈر جب کھولا تو چند لاکھ جو آگے شفٹ ہوئے تو سارا یورپ گھبرا گیا، رو رہے تھے سارے. پھر یورپ والوں نے خود ریکویسٹ کرتے میٹنگز کال کرتے یہ کہا کہ تم ان کو ترکی میں رکھو، ہم ان کو تو اس پر احمد داؤد وزیر اعظم تھے اس وقت، یہ ساری ڈبیٹ چلی اور ساری میٹنگ میں آخری طے ہوا کہ سالانہ 3 بلین یورپ جو ہے وہ دے گا، اور اس 3 بلین یورو جو 2016 میں دیا جانا تھا اس میں سے اس وقت 630 ملین سے کچھ رقم زیادہ 630 ملین کے قریب یورو جو ہے نا انہوں نے پے کیا، باقی پے نہیں ہوئی اور سال جو ہے چند دنوں میں ختم ہو رہا ہے. جی بالکل 10 دن کے بعد یہ سال 7-8 دن کے بعد تو لہٰذا وہ ہر لحاظ سے دھوکہ ہے، کیا بات ہے. اور یہ پھر یہ کہلاتے بھی ہیں کہ پیسے ہم دیں گے، بات یہ 20-25 بلین ڈالر کے قریب جو خرچ ہو چکا ہے اس کا $1 بلین کے قریب ان کا امداد یورپ سے یا دوسرے ملکوں سے. ناظرین میں آپ کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ سے تفصیل بتایا میں آپ کو بھی کچھ فگر دینا چاہتا ہوں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو وہاں پہ 150 سے 1.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ حلب میں جو موجودہ گورنمنٹ تھی اور ایران اور رشیا کی مدد سے انہوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا. تو اس کے حوالے سے ہمارے ٹرکش گورنمنٹ نے اور یہاں کی NGOs نے جس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کیونکہ یونین آف انجینئر آف اسلامک ورلڈ کا پروجیکٹ اور ینگ یونین کا کوآرڈینیٹر ہوں. تو یہ جتنے بھی ہمارے جو ممبرز ہیں جس میں IHS ہے، جان سو ہے، قزلائے خیرات فاؤنڈیشن سے جتنی بھی ان کے ساتھ ہمارے ٹرکش آرگنائزیشن ٹرکش ریڈ کریسنٹ ہو گیا، آفات یعنی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرگنائزیشن ان کے ساتھ اور ترکی کی حکومت کے ساتھ انہوں نے تقریباً ابھی تک 80,000 لوگوں کے لیے وہاں پہ یعنی ادلب جو ہے اس میں IHH جو کہ سب سے بڑا آرگنائزیشن ہے ترکی کا ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایک تقریباً جو کہ زیادہ تر میجورٹی بھی وہی ہے انہوں نے جو حلب کے لیے راستہ کھولے ان کے لیے بھی پورا انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک بہت بڑا پروگرام کیا جس میں 1500 گاڑیوں نے اور تقریباً 500 جو بڑے ٹرک تھے انہوں نے حصہ لیا، جس میں ڈفرنٹ جو NGOs سے انہوں نے بھی حصہ لیا، جتنی بھی آرگنائزیشن تھی ہمارا انہوں نے بالکل یکجہتی اور ایک قوم کی صورت میں
اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کے لیے، کیونکہ جو وہاں پہ مظلوم لوگ تھے ان کو نکالنے کے لیے تو جو کیمپ انہوں نے بنائی ہوئی ابھی جو میڈیکل کیمپ سے اس میں تقریباً 80,000 لوگوں کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی. میرے پاس جو فگر آئی ہوئی ہے اس میں ابھی گورنمنٹ کا جو رات کا فگر تھا 37,500 لوگ ہیں وہ ابھی تک ادھر سے شفٹ ہوئی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ابھی تک مذاکرات چل رہے تھے. جس طرح آپ کو معلوم ہو کہ ٹرکش فارن منسٹری کی ہمارے جو ٹرکش فارن منسٹری کی ان کی میٹنگ تھی ماسکو میں ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ، اور ماسکو رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ تھی 27 کو انہوں نے کال کی تھی. لیکن پھر چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو تاریخ کو آگے کر دیا 20 پہ لے آئے، جو آج رات میٹنگ ہو گئی. آج رات وہ میٹنگ ختم ہوگی جس کے جو ریزلٹ تھے وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے. اس کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ اس سے ایک جو جس رات وہ میٹنگ تھی اس میں بدقسمتی سے یہاں رشین کا جو ایمبیسڈر تھا ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے حوالے سے جو سچویشن خراب ہوئی یا جس طرح ٹرکش گورنمنٹ اور رشیا نے اس سچویشن کو ابھی ہینڈل کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے حلب کے جو مظلوم لوگ ہیں، کیا یہ قتل جو یہاں کی ایمبیسڈر کا تو اسلام میں ویسے قتل جو بھی ہو ان کا، کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے دوسرے ملک کی، تو ان کا قتل تو ہے ہی بالکل ناجائز ہے، لیکن اس میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن جو ابھی تو ان کو اس کو قتل کیا گیا، جس نے قتل کیا جو جس گروپ سے ہمارے گورنمنٹ آلریڈی اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ایک جو گولین موومنٹ ہے جو ایک ٹیررسٹ گروپ تھا جنہوں نے ادھر ایک اٹیک بھی کیا تھا گورنمنٹ جس میں 250 کے تقریباً لوگ شہید ہوئے. ان سے اس پولیس آفیسر کا ان سے تعلق تھا. اس کے حوالے سے کہ اس قتل کا جو اسیسینیشن ہوئے اس کا حلب کے لوگوں پہ کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ یا ترکی گورنمنٹ اور رشیا گورنمنٹ اس کو کس طرح حل کر رہی ہے، اس کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا آپ کے حوالے سے اس کا جو امپیکٹ کیا ہوگا، کس طرح اس کو حل کیا جا رہا ہے. جی بالکل، یعنی اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل دیں تو. یہ ابھی تو بڑی تازی سچویشن ہے. جی بالکل، اور اس کی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے. اس کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے اور اس کے عدلیہ کی طرف سے جو رپورٹ جو آئیں گی وہ بھی پوری کلیئرلی سامنے نہیں ہے، اس لیے اس پر بہت بڑی بات کرنا چاہیے. لیکن ڈائریکٹلی یہ چیز سامنے ہے کہ یہ ترکی اور رشیا کے تعلقات جو اس کو ہٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ اس سے پیس پروسیس میں کچھ ہیلپ ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ دونوں ملکوں نے اس کو پازیٹیو لیا ہے. دونوں ملکوں نے اس کو بڑے ڈائریکٹلی صدر جو ہے اپنا رشیا کا اس کے بھی جو بیان دیا اس نے کہا کہ یہ ہمارے تعلقات خراب کوشش کی گئی ہے. ہم اس خرابی کے بجائے کہ ہمیں اور زیادہ قریب لائے. جس طرح ترکی نے بھی اس کو اس طرح نوٹ کیا ہے تو یہ اصل میں پیس پروسیس کو جو ابھی حلب کے حوالے سے ہی نہیں صرف آگے چل کے ترکی اور رشیا کے اس ایریا میں جو تعلقات بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے اس میں اس کو لکھ دیا گیا ہے. اور جہاں تک اس میں گولن موومنٹ کا جو نام آ رہا ہے اس کو اس کے کچھ شواہد اس طرح سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب یہ انویسٹیگیشن جب تک پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو اس طرح ہمارا جی بالکل جو بڑے ہیں وہی کہہ رہے ہیں ان کی جو انقرہ میں ہوا ہے اور انقرہ میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ اس پر انقرہ کے میئر کی طرف سے وہ یہی تھی کہ یہ گولن موومنٹ کی یہی لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی سچویشن اور زیادہ واضح ہو جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اس طرح جو بندہ اس میں استعمال ہوا ہے بعض دفعہ ایک سے زیادہ دوست کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں تو یہ سچویشن ذرا کلیئر ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس پیس پروسیس کو خراب کرنے کے لیے اور اس ریجن میں ترکی کی سچویشن کو پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے اتنا بڑا ایک اسٹیپ کیا ہے کہ یہاں رشین جو ایمبیسڈر ہے ایمبیسڈر کی قتل کی تو ویسے بھی کوئی ایلچی جو ہوتا ہے جو اس کو تو حالت جنگ میں بھی کوئی حاصل نہیں ہوتا اور اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی چاہے وہ کچھ بھی ہو
لیکن بہرحال ٹیررزم جو ہے اس میں ٹیررسٹ جو ہوتا ہے یا ٹیررزم جو ہے اس کا اپنا ایک ایمز اپنے ایک گول ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے, اس کے اصولوں کو آگے نہیں ہوتا. جی بالکل, اس کو تو یہ ہم تو اخلاق اور اس کو دیکھ ہوتی نہیں, تو اس کی وجہ سے تو یہ ایک آدھ دن میں اور زیادہ بات ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ سب سامنے آ گیا, شواہد جو جس نے یہ قتل کیا ہے وہ خود بھی پولیس 2.5 سال سے یعنی اسپیشل پولیس کا ممبر ہے. جی بالکل. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ چند ایک سفر جو ہے طیبہ نعمان کے, اس میں بھی آن ڈیوٹی رہا ہے. تو یعنی یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. گولن موومنٹ کے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں وہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پولیس میں بہت زیادہ اس پولیس میں نکالے جانے کے باوجود اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہزار تو بہرحال یہ پھر بھی یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تب تک ہمیں یہ نہیں کرنا. چلو, لیکن حلب کی جو سچویشن کے آپ کے حوالے سے اس واقعے سے حلب یہ بہت ایک پازیٹیو رول ہے چونکہ دونوں گورنمنٹ. باقی رہا حلب کا مسئلہ, تو شام کا مسئلہ جو ہے یا حلب کا مسئلہ جو ہے یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے یا آرکان برما کا جو مسئلہ ہے, فلسطین کا جو مسئلہ ہے, یہ امت کے مسائل, یہ ہمارے سب کے مسائل ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہے, یہ وہ ان کا ہے, یہ فلان ہے, یا وہ ہے. یہ تو مناسب نہیں, پورے امت کا مسئلہ. یعنی جب لفظ امت کا بولا جاتا ہے تو اس میں یہ نسل اور یہ سب کچھ تو ختم ہو. جی بالکل. یعنی امبریلا اوپر اگر امت ہے تو یہ امت کے تو لہٰذا یہ سارے ہمارے اپنے زخم ہیں. جی بالکل. یہ سارے کے سارے ہمارے زخم ہیں. یہ سارا خون جو بہ رہا ہے یہ ہمارا خون ہے. مسلمانوں کو اس کو بند کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, اس کا مداوع کرنے کے لیے, اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یہ بھی ہم سب کا کام ہے. ہم سب اس وقت ایک بھائی پر ایک جگہ پر اگر کوئی ظلم, اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہے تو وہ اپنے اس مسئلے کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے, اور دوسرا بھائی جو اس مسئلے سے باہر کھڑے ہیں نا وہ اصل میں امتحان یہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرتے ہیں. لہٰذا ہم اس پوزیشن میں ہیں, ایز اے پاکستانی بھی, ایز اے پاکستانی نیشن یا ایز اے ترکی نیشن یا ایز اے امت, سارے جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں 56-57 جو مسلمان یہ کنٹری ہے, اصل میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ہر مسلمان جو ہے نا یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ صرف عربوں کا یا شام کا یا فلسطینیوں کا یہ مسئلہ نہیں. تو وہ لوگ جو اس وقت ڈسٹرب ہیں وہ ڈسٹربنس سے امتحان ہو رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ڈسٹربنس سے باہر بیٹھے ہیں ہم اس چیز سے امتحان ہو رہے ہیں کہ ہم وہاں مدد کرتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم سے یہ سوال ہوگا, تو اس کی تیاری ہے, اس کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں جتنے بھی ہو میڈیا کے تھرو اپنے بالکل جا کے, تو یہ ساری امت کو یہ آواز ہے, سارے پاکستان کو, ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں, سارے پاکستان کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت جو حلب میں اور شام میں ہو رہا ہے وہ یعنی اگر اس کی کچھ تصویریں ہی دیکھ لیں, کچھ چھوٹی چھوٹی اس کی ویڈیوز ہی دیکھ لیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے. ہر اس شخص کا جو تھوڑا سا بھی رحمت مرحمت اس کے اندر تھوڑی سی بھی پائی جاتی ہے وہ دیکھنے سے تیار نہیں ہوتا. اتنی عجیب قسم. لیکن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی, ایک بہن جو فل اپنا میں اس کی صرف آنکھیں نظر آتی, ہمارے یہاں کے میڈیا کے ایک ساتھی نے مائک اس کے سامنے, وہ جو ابھی آئے تھے تو اس کے سامنے کر دیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ حال ہوا اس کے لگا, تو اس نے بڑی عجیب اور بڑی پازیٹیو اور بڑی مضبوط قسم کی چند منٹوں میں گفتگو کی. اس نے کہا کہ حلب پہ بم تو 4 سال سے پڑ رہے ہیں, ہم بمبوں سے نہیں بھاگے, ہم مرنے سے نہیں, بمبوں سے نہیں بھاگے. بمبوں سے اگر ہم نے بھاگنا ہوتا تو یہ 4 سال سے چل رہے ہیں. ہاں اب معاملہ اس پوزیشن میں آ گیا تھا, کنٹرول دشمن کا اتنا قریب آ گیا تھا کہ اب عصمت کا مسئلہ تھا. ہم نے مسلمان کی عصمت کو اور مسلمان کی گردن کو بچانے کے لیے ہم شفٹ ہوئے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا. اس وقت جو ہم نکلے ہیں وہاں سے, یہ ہم ان کو دوبارہ قوت حاصل کر کے ان کو نکالنے کے لیے نکلے. اور اس نے پھر ایک آیت پڑھی, یعنی دل کا ایام نداولھا بین الناس,
یہ تو دن ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دوران پھیرتے ہیں، کبھی اس کے اچھے کبھی اس کے اچھے۔ اس وقت ہمارے ہوئے ہیں، ہم نکل آئے ہیں، لیکن ہم اچھے وقت میں دوبارہ جائیں گے جس طرح ہمت اور اتنی قوت کے ساتھ کی بات، میں حیران رہ گیا کہ اس سچویشن میں جب وہ مشکل سے یعنی چل کے یہاں تک پہنچی ہے اور بچے اس کے ساتھ ہیں، زبردست طریقے سے بات کی، اس سے ہمیں تقویت پہنچی اور ہمیں یہ خیال ہوا کہ واقعی ہمیں فوراً اپنی جتنی ہمارے اندر قوت ہے، یہ قوت مانوی ہے، یہ قوت دعا سے ہے، یہ قوت پیسے سے ہے، یہ قوت ان کی امداد سے ہے، ان کو سنبھالنے سے ہے، کیسے بھی ہے، ہمیں فوراً جو ہے نا حرکت میں آنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جتنی اچھی تنظیمیں ہیں یا جتنے اچھے گروہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو مل کے وہاں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں اس کو پہلے تو یہ ویڈیوز کی بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سوال سے تصویریں اور ویڈیوز یقیناً اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو اس میں جو دنیا سے ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، اس میں غلط لوگ بھی اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرتے ہیں، اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی فیک بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری تصویریں ایسی ہیں جو ہمارے قریب کے حلقے کے لوگ جو اس وقت یہاں ترکی سے جا کے کام کر رہے ہیں، جو این جی اوز وہاں ہیلپ کر رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان کے جو کیمرہ مینس ہیں جو بنا رہے ہیں، تو ان کو ہم کیسے فیک کہیں گے؟ اور وہ تصویریں جس ویڈیو کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، وہ ویڈیو وہی لوگ جو کیمپوں میں ان کو سنبھال رہے ہیں اور آنے والوں کو میڈیکل کیئر دے رہے ہیں، آنے والوں کو فوڈ سپلائی کر رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہی کا میڈیا گروپ جو ہے وہ جب ان سے اپنا انٹرویو کر رہا ہے تو اس انٹرویو کو ہم کیسے فیک کہیں گے؟ لہذا یہ سارا کچھ فیک نہیں ہے، ایران والے اپنے حساب سے یہ بات ساری چلا رہے ہیں۔ ہاں کچھ دنیا میں ایسی چلتی بھی ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نا، یہ بالکل سچ ہے۔ ایک منٹ، تو اس میں یعنی وہ جو انہوں نے یہ کہا کہ یمن کو اگنور کیا گیا، اگر وہاں اگنورینسی ہم سے ہوئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، اگنور اگر کیا گیا، لیکن یمن کے حال ذرا اور مختلف ہے اور اس کی جغرافک پوزیشن ذرا مختلف ہے۔ ہم یہ قریب اور اس میں ترکی بہت زیادہ ملوث ہونے کی وجہ سے اس کی انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ موجود ہے۔ یمن کے مسائل کو ہم اتنی قریب سے نہیں جانتے، قریب سے نہیں سمجھتے۔ وہاں کی جو ریئل سچویشن ہے، اگر ایران اس کو واقعی صحیح طریقے سے پیش کر سکے تو کرے، لیکن وہاں وہ بھی تو اگنور کرتا ہے نا، وہاں بھی تو وہ یہ کرتا ہے نا کہ وہاں جو اس کے حق میں یا شیعہ گروپ کے حق میں جو جانے والی ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کرتا ہے اور دوسری جو ہے شیئر نہیں کرتا۔ رہا طالبان والا واقعہ، تو وزیرستان میں جب طالبان کے اوپر آرمی نے اٹیک کرنا تھا تو کتنے دن پہلے عام عوام کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہاں سے نکل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ جو ہٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ حلب کے اوپر اس وقت اگر ہم کنسنٹریٹ کریں تو حلب کے اوپر جتنی بمباری ہوئی ہے اس میں ذرا یہ تو بتائے کہ وہ جب ہسپتال کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک روٹی کی فیکٹری کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ بیکری کو یعنی کوئی یہ نہیں کہ اتفاقاً ہو رہا ہے، یعنی اس میں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں اسکولز کو جب ہٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ راستہ کھولنے کے لیے وہ ایک پٹی بناتے ہیں کہ اس پٹی کو ادھر سے کور کرنا، یہ اس کے اندر یہ کتنے 100 میٹر کی جو پٹی جو ہے یہ پوری شہر کی، اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ ان کا راستہ کٹ جائے۔ تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ایسی یہ تو سچویشن بالکل مختلف ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کی حکومت کا وزیرستان کے کسی ایک جگہ پر اٹیک کرنا پاکستان کی ایک مشروع حکومت ہے۔ اب اس وقت جو سیریا کی جو حکومت ہے اس کی مشروعیت پر ہٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں ان حالات میں بھی بشار اسد جب ووٹنگ کرواتا ہے تو ابو 90%، 96% وہ ووٹ لے لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کون سا کنٹری ہے جس میں پرسکون حالات میں بھی کوئی حکومت جو ہے نا ابو 90% ووٹ ہے؟ تو یہ سارا کچھ سب جھوٹ سامنے نظر آتا ہے۔ اس ملک کے اندر 6 لاکھ کے قریب انسان قتل ہوا ہے اس وقت۔ اگر وہ واقعی مشروع حکومت ہے اور لوگ عوام کی اکثریت اگر اس کو چاہتی ہے تو اتنی زیادہ قتل و غارت کرنے کی ضرورت کیسے؟ یعنی یہ لوگ جو اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، جو اپنے شہر کو قبضہ کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں، حکومت سے لے رہے ہیں، وہ حکومت کو رد کر کے لے رہے ہیں، اور وہ لوکل لوگ ہیں، یعنی وہ باہر سے آنے والے طالبان کی طرح نہیں ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کے آگے نہیں ہیں، وہ اسی علاقے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے ٹکر لے لیا۔ اس کو ایران اب یہ کہے کہ وہ یعنی مشروع حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا کہنا ہے، لیکن جب ان لوگوں کے پاس جائیں، اب صرف 30 لاکھ صرف ترکی میں موجود ہے،
اس کے لاکھ چند لاکھ جو ہیں وہ لبنان میں دوسرے اب سب کو اکٹھا کیجیے، اس وقت 17 ملین کے قریب 17 ملین کے قریب لوگ جو ہے نا اس وقت وہاں اپنے ڈسپلیس ہوئے ہیں شام کے اندر. یعنی شام کی ٹوٹل آبادی کا 50% کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت ڈسٹرب ہے، اپنی جگہ سے موو کیا ہوا ہے. تو یہ حکومت کیسے یعنی کہا جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو کیسے کمپیئر کیا؟ یہ تو ایک تو کمپیریزن کا کوئی بیس نہیں بننا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اس طرح جو بات ہے نا، تو ایک تو یہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری اچھی طریقے سے انفارمیشن دی، کس کا کمپیریزن کا بیس ہی نہیں بنتا. پاکستان کی حکومت ہے وہ ایک الگ حکومت ہے، یعنی ہم اس پر بھی ڈبیٹ کر سکتے ہیں، اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی نکال کر بتائے نا کہ وہاں کتنے سویلین کتنے مارے گئے. جی بالکل ہوئے ہوں گے لیکن کتنے، وہ تھوڑے سے لاکھوں میں تو نہیں، بالکل ہزاروں میں تو نہیں ہے. اور اتنی لاکھوں کے لوگ شہید ہوئے، لاکھوں کے لوگ، ملینز کے لوگ، 3 ملین تو یہاں پہ ترکی میں رہ رہے، تو اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ جس طرح کمپیریزن ہم کر رہے ہیں. دوسری بات اگر ویڈیو کی جائے تو ویڈیو ایک بنتی ہے بالکل. جی آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جس طرح جو ہالی ووڈ ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے، صحیح. انہوں نے ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جتنی بھی جو فیک ویڈیوز ہیں انہوں نے بنائی ہے ان آئی ایس ایس کی جو جرنلسٹ کی، ان کی جو انہوں نے خود ایکچوئل اس کو بنا کے. ہم یہ بھی نہیں کریں، ہم اگنور نہیں کریں کہ اس میں فیک ویڈیو نہیں ہوگی، لیکن ہمارے جو ریسورسز ہیں یہاں کے ترکی کی جو ریسورسز ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارا تو بالکل ان ٹچ ہے ان کے ساتھ، سارا ہمیں پتہ ہے. ہمارے اپنے جو آئی چیز کے لوگ، ہم تو ان لیگل اداروں کی بات کر رہے ہیں جو بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور جو خود گراؤنڈ میں موجود ہیں. اب ویڈیو بنانے والا اگر 3 دن کے بعد یہاں استنبول میں میرے ساتھ بیٹھ کے خود بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے ویڈیو بنائی، تو اس کو میں کیسے کہوں گا؟ یعنی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں، اب یہ ترکی الحمدللہ یہ اپنا بڑا اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں. اس میں یعنی جتنے ادارے یہ جا رہے ہیں یہ اپنے پورے شعبوں کے ساتھ جاتے ہیں. اس میں ایک میڈیا کا شعبہ ہوتا ہے. اس وقت آئی ایس ایس کے میڈیا کے شعبے کے افراد جو اس وقت ریحانلی سٹی میں بیٹھے ہوئے، وہاں سے ان کو بھی میں نے کہا ہوگا کہ وہ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے جاؤ تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا جائے. وہاں سے ویڈیوز اور جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور تصویریں ہیں وہ شیئر کر، تو وہ کچھ جو لے رہے ہیں، یعنی اگر چاہے تو ہم آپ کو بھی بھیجیں. تو وہ اس طرح سے یہ وہ والی ویڈیو ہم جو ایسے ہی چل رہی ہیں اس پر تو ہم بھی اعتبار نہیں کرتے. یعنی ہم کیسے کر لیں، ہم خود پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی، کیسے آئی. پر ہو سکتا ہے کچھ فیک چل رہی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم سب کو رد کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیونکہ ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشن کا پورا میڈیا سیل ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، معلوم ہے، جتنی بھی ہمارے آرگنائزیشن وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں تو میڈیا سیلز کے مطابق وہ زیادہ ڈسکسنگ ویڈیو شیئر بھی نہیں کر رہے. وہ صرف جو آپ نے دیکھا ہاسپٹل کی ایک سچویشن ہے، اس میں آپ کو کس طرح فیک ہو سکتی ہے کہ 2 بچے سے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے والد صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک چھوٹا بچے حلب میں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس اتنی بھی وہ نہیں ہے تاکہ اس کو نشہ دیا جائے. وہ سورہ القریش پڑھ رہے تاکہ اس کو قرآن کی آیات پڑھے، اس کی وہ آپریشن کی جا رہی ہے، اس کے وہ لگائے جا رہے ہیں. تو یہ اس چیزوں کو دیکھ کر اس میں فیک کوئی چیز ہو سکتی ہے. اس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ اس وقت یعنی بالکل وداؤٹ نشے کے اس کے آپریشن کر رہے ہیں، اس کا کوئی وہ ٹانکے لگا رہے ہیں، اس میں تو اس چیز میں تو پاسبلٹی نہیں بنتی. فیک ہو سکتے ہیں، ہم اس کو بھی ایران والوں سے یعنی ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ایران والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر کا اگر ڈیزاسٹر نہیں، وہاں جو انسان مارے جا رہے ہیں ایسے انسان لیں. ایشیا سنی کا مسئلہ بعد ہے، یعنی وہ اپنی جگہ وہ ہے، وہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں کہ کئی ملکوں کے طیارے باری باری وہاں بمباری کر رہے ہیں، اور نیچے جو مر رہا ہے وہ شیعہ ہے کہ سنی، ہم اس چکر میں نہیں پڑ سکتے. اور ریلیف کے جتنے ادارے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو ریلیف دے رہے ہیں وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے، یا وہ تو وہ مظلوم ہے. تو ان لوگوں کو پہلے مظلوم کی شکل میں تو دیکھو. اور تمہاری جو یہ شروع میں یہ بھی شور ڈالتا تھا ایران کہ ترکی وہاں جو ہے وہ ترکی کی انٹرفیئرنس،
ترکی کی تو سیاسی انٹرفیئرنس صرف پولیٹیکل. جب کہ تمہارے ہزار اس وقت تک بعض ویڈیوز ایسی بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم اس کو بھی سر عام اس لیے نہیں اس پر ہم اس لیے بھی گفتگو نہیں کرتے جو ویڈیوز ایران کے متعلقہ آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بعض چیزوں کا ثبوت اور نہیں ہوتا کہ واقعی یہ فیک ہے کہ نہیں ہے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس پر جو ہے ایران کے یعنی 1000 سے اوپر ایران کی آرمی کے بندے مرے ہوئے وہاں شو کیے جا رہے ہیں. تو وہ بھی تو تمہاری تو فوجیں لڑ رہی ہیں وہاں پہ، تمہارے تو آرم فورسز. ہم تو یہ ٹرکی تو آپ کے مطلب ڈاکٹر صاحب کہ ہم تو صرف پولیٹیکل ترکی نے اس وقت اپنی آرمی کو جو وہاں بھیجا ہے وہ بھی صرف دیکھیں جرابلس جو ہے جب یہ امریکہ کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم اپنا دریائے فرات کے مغرب کی طرف ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو صرف اس مسئلے پر جرابلس سے آگے جو پٹی بنتی ہے اس پٹی پہ انہوں نے کہا کہ یہاں ہم PYD کو یا کسی اس طرح کے ادارے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمارا بارڈر غیر مقبول ہوتا ہے سوائے اس کے، اور وہاں سے وہ الباب شہر جو اندر آتا ہے وہاں تک ہم اس کو کلیئر کریں گے. اس میں داعش بھی شامل ہے، PYD بھی شامل ہے، اس طرح کی دوسری تنظیمیں شامل ہیں. ہم کسی آرگنائزیشن کو اس ایریا میں سیٹل نہیں ہونے دیں اور صرف اس کے لیے اپنا انٹر ہوئے ہیں. اور اس میں بھی اپنے ٹینک فورسز کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا، ساتھ فری سیریا سیزن اور بالکل کلیئر ہے. آج بھی اس میں آج صبح کی خبروں میں تھا اس میں 6 ترکی کے جو اپنا زخمی ہوئے ہیں فوجی، وہ کتنے اس میں شہید ہوئے سارے فگرز بالکل موجود ہیں اور وہ چند ایک ہیں ٹوٹل اور بالکل ایک خاص ایریا اس کے اندر، جبکہ ایران ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے. لہٰذا ایران پر اس طرح سے ہم بحث کرنا بھی نہیں کیونکہ ہمارا تو اس وقت ہم شام کی جو مظلوم کنڈیشن ہے، شام کی جو لاکھوں کی تعداد میں ملین جو مظلوم لوگ ہیں، شام کے اندر سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں لیکن شام سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا، ان تک بھی امداد پہنچانی ہے. تو اس امداد کے لیے امت کو کیا کرنا ہے؟ ایران والے اگر اتنے سنسیئر اتنی اپنے سنتے وہ بھی کچھ کریں، مدد کرتے ہوئے شیعہ سنی کا وہ تلاش نہ کریں، ہر کریں. ہم ڈاکٹر صاحب اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں بالکل بس آخری منٹ سے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تو آپ کا جو آخری پیغام یا آپ کا آخری جو میسج ہے آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ خاص طور پر پاکستانی عوام کو، کیونکہ اردو بھی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں جو ریلیف کا کام کرتے ہیں، وہ اس میں میڈیکل کا بھی ہو سکتا ہے، جس بھی قسم کے ریلیف کا کام کرتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس کو ذرا قریب سے اسٹڈی کریں اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. یہ امت کا مسئلہ سمجھ کے کریں، انسانیت کا مسئلہ سمجھ کے کریں، یعنی اس کو کسی اور اسٹیج پہ نہ لے جائیں. انسانیت کا ہے اور یہ امت کے مسلمان امت مظلوم کا ساتھ ہے ہمیشہ، وہ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں اگر، اور یہاں تو مسلمان ہے، یہاں تو ہے مسلمان سارے، تو یہاں یہ مسئلہ ہے خاص طور پر. اس کے لیے ہر کوئی جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ اس کو اس سوچ کے ساتھ کرے کہ آخر میں میں نے حساب دینا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح آپ لوگوں کو ہم نے یہاں استنبول سے ترکی سے آپ کو بہت ڈیٹیل ڈسکشن دی، آپ کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر خاور ندیم صاحب یہاں پہ تقریباً 36 سال سے رہ رہے، ان کی بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے. میں تقریباً 3 سال سے یہاں پہ قیام کر رہا ہوں. میں نے یہاں سے MS بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ. ابھی PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک ان کے ساتھ ایک اس جو یونین آف انجینئر آف اسلامک ورلڈ کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایک تھوڑا سا پارٹ ٹائم کی طرح میں کام بھی کر رہا ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ امت کا مسئلہ ہے، کیونکہ پوری امت کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لانا ہے. تو ہمارا جو فائنل میسج ہے سیریا کے لیے، تو شام کے لیے، شام کا جو ابھی جو ڈسکشن چل رہی ہے پاکستان میں ساتھ، اس کو ایک الگ سب سے پہلے تو ایک انسانیت کا مسئلہ، سب سے پہلے انسانیت، کیونکہ ایک مظلوم لوگ ہے وہاں پہ، اگر مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، لیکن ابھی جو ہے وہ مظلوم ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ہمیشہ جس طرح عثمانی خلافت تھا، جتنے بھی ہمارے خلافت گزری ہے، تو ہمیشہ ہمارے جو خلافت تھی وہ مظلوم کے ساتھ تھی، ظالم کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے، تو ہم کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے ترکی کی طرف سے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ترکی گورنمنٹ یہاں کی جتنی بھی آرگنائزیشن سے، میڈیا سے لے کے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں.
ابھی تک 3 ملین کے جو ریفیوجی تھے وہ آلریڈی سیریا میں موجود، ترکی میں ان کو سیٹل کیا گیا۔ 5,50,000 لوگ کیمپس میں رہتے، جو باقی تقریباً 2.5 ملین کے لوگ ہیں وہ شہرز میں سیٹل کی گئے۔ ان کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ اس کی میڈیکل ایجوکیشن، اس کی ساری چیزوں کے لیے پلان کر رہے کہ ان کی جو جنریشن ہے جو بڑی ہوگی اس کا کیا کریں گے، جو پلانس ہو رہے ان کی مدد کر رہے۔ اس طرح ہمارے جو ترکش لوگ جتنے ہاسپٹلٹی کے ساتھ، جس طرح انصار کا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے، تو اور ہمارے گورنمنٹ ڈپلومیٹک، ترکش گورنمنٹ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں۔ تو ہم فائنل یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور امت کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین بہت بہت شکریہ۔ ایک آخری بات چھوٹی سی ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے خیر والے وہ ہیں جو انسانیت کے کام آتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ یعنی جس ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ایک آخری جو جس طرح ہمارے آفس میں پیچھے جو آیات ہے حدیث شریف ہے، جس طرح یعنی آپ میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے اچھے ہو نا، یعنی خیر الناس لوگوں کے لیے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے انسانیت کے لیے، دوسری بات امت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ یعنی سیریا میں حلب میں جو بھی لوگ مر رہے ہیں وہ ہے مسلمان۔ ہم تو انسانیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو مسلمان ہی ہیں، تو اس لیے سے مسلمانوں کی مدد ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، پیسوں سے ہو، امداد سے ہو، جس طرح بھی ہو، فزیکل ہو نان فزیکل ہو، اس میں یعنی ساروں سے پاکستان سے جتنی بھی امت مسلمہ سے ہم اس پہ اکٹھے ہو۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، اراکان کا مسئلہ ہو، جتنے بھی امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یعنی اس کے لیے یعنی سارے اکٹھے ہو کے اس کو حل کرنے چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ لڑائیوں سے کوئی بھی چیز حل نہیں ہوتی، مذاکرات کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ۔ لیکن ابھی تو یہ ہے مظلوموں کا علاقہ، تو جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے سویلینس کو بچایا جائے۔ ایک مسلمان کو بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔